زیارت اور ہنا اوڑک میں رواں ماہ جولائی میں حملوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 35 اموات کے معاملے پر حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مسلسل مذاکرات کے بعد جمعہ 17 جولائی کی شب 8 نکاتی معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد 7 جولائی سے کوئٹہ اور زیارت میں جاری دھرنے ختم ہو گئے اور نعشوں کو تدفین کے لیے زیارت منتقل کر دیا گیا۔ 5 جولائی کو مسلح افراد نے زیارت اور ہنا اوڑک میں حملے کر کے پولیس اور مقامی افراد کو قتل اور درجنوں افراد کو اغوا کیا تھا، جس کے بعد جان سے جانے والوں کے لواحقین نے کوئٹہ اور زیارت میں دھرنا دے دیا تھا۔ دھرنے اور احتجاج کو ختم کرنے کے لیے لواحقین اور حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے مذاکرات کے متعدد ادوار ہوئے۔ اسی سلسلے میں جمعرات کی شب شروع ہونے والے مذاکرات کا اختتام جمعے کو معاہدہ کے ساتھ ہوا۔ معاہدہ پر وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو، وزیر صحت بخت محمد کاکڑ اور کمشنر کوئٹہ، جبکہ دھرنا لواحقین کی جانب سے پختونخوا میپ کے عبدالرحیم زیارت وال، نصر اللہ، اسحاق بلوچ، آغا حسن اور دھرنا کمیٹی کے ترجمان اصغر اچکزئی نے دستخط کیے۔ دھرنا کمیٹی کے ترجمان اصغر اچکزئی نے میڈیا کو معاہدے سے متعلق تفصیلات بتائیں، جس کے مطابق معاہدے میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، لیویز فورس کی بحالی کے لیے لائحہ عمل، پولیس کو بااختیار اور مضبوط بنانے، متنازع زمینوں کی الاٹمنٹس منسوخ کرنے اور مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی سمیت اہم نکات شامل ہیں۔ معاہدے میں شامل نکات کچھ اس طرح سے ہیں: دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے گا، جس کے لیے بلوچستان حکومت ہائی کورٹ کو باضابطہ مراسلہ ارسال کرے گی۔ بلوچستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں، مسلح جتھوں اور امن دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے یا اس کی بحالی کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں اور متعلقہ فریقوں سے مشاورت کی جائے گی۔ اگلے نکتے میں کہا گیا ہے کہ 15 روز کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، جبکہ اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، جہاں ووٹنگ کی جائے گی۔ ضلع زیارت، منگی ڈیم اور دیگر متعلقہ علاقوں میں زمینوں کی متنازعہ الاٹمنٹس کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جبکہ غیر قانونی اور متنازع الاٹمنٹس منسوخ کی جائیں گی اور مقامی آبادی کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ تمام شہداء، پولیس اہلکاروں اور دیگر متاثرین کے لواحقین کو شہداء پیکیج کے تحت معاوضہ، بچوں کی تعلیم، ملازمتوں اور دیگر مراحت کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت بعض سرکاری عمارتوں، چیک پوسٹوں اور اہم مقامات کو شہداء زیارت کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ معاہدے میں شہری علاقوں میں امن و امان یقینی بنانے، پولیس کو جدید وسائل فراہم کرنے، نفری میں اضافے اور پولیس کو مزید بااختیار اور مضبوط بنانے کے نکات بھی شامل ہیں۔ حکومت بلوچستان میں ان واقعات میں جان سے جانے والے افراد کے لیے 1,11,00,000 روپے فی کس دینے اور ان کے بچوں کو سرکاری خرچے پر مفت تعلیم، اعلیٰ تعلیم تک دلوانے کے احکامات پہلے ہی جاری کر رکھے ہیں۔ دھرنا کمیٹی کے ترجمان نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اتنے دن دھرنے کے بعد آج ہم کامیاب ہو گئے۔ آل پارٹیز کے لیے اب امتحان شروع ہوا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں حکومت اور لواحقین کا مشکور ہوں کہ دونوں نے صبر سے کام لیا۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، شہداء ہمیں بے حد عزیز ہیں، ان کے اہل خانہ کی ہر ممکن دیکھ بھال حکومت بلوچستان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں جاتے جاتے یہ بھی بتاتے چلیں کہ زیارت میں جس طرح سے دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، پولیس کے کیمپ کا محاصرہ کیا گیا، 150 سے 250 کے قریب یہ لشکر تھا جس نے ہر طرف سے پولیس والوں کو گھیر لیا تھا۔ کئی گھنٹوں تک دونوں کے مابین مقابلہ ہوتا رہا، فائرنگ ہوتی رہی اور فائرنگ کے بعد اب ان کو یقین ہو گیا دہشت گردوں کو کہ ان کے پاس پولیس والوں کے پاس اسلحہ باقی نہیں بچا، تو انہوں نے دھاوا بول دیا۔ موقع پر ہی 9 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا، جن میں 2 SHO حضرات بھی شامل تھے، جبکہ 19 کو یرغمال بنا لیا گیا اور ان کو پھر اگلے روز اپنے پاس لے جا کے شہید کیا گیا اور ان کی لاشوں کو، میتوں کو پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے لواحقین کی طرف سے ان لاشوں کے ساتھ دھرنا دیا گیا اور ان کے مطابق
مطالبات جو کیے گئے تھے حکومت نے ان کو ماننے میں تساہل سے، غفلت اور سستی سے کام لیا، تاکہ حالات کی مخدوشی کو دیکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ مذاکرات میں نرمی دکھائی گئی اور بالآخر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ امید کی جاتی ہے کہ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی چالاکی نہیں کی جائے گی، جو ان کے ساتھ معاہدے میں نکات طے پائے ہیں ان پر اسی طرح سے ان کی روح کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔